میں ہوں ڈاکٹر ڈی کی طرف سے آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کی دعوت میں عوام کی بات۔ ناظرین، مخدوم محمود حسین شاہ قریشی صاحب، ان کو شارٹ ورڈ میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ، 22 جون 1956 کو پیدا ہوئے پاکستان میں۔ وہ اس لیے ناظرین یہ معلومات پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسی شخصیات پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں، اسپیشلی پاکستان میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ obviously پاکستان کی عوام اس چیز کو جاننا چاہ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی یا ایسی پرومیننٹ جو شخصیات ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یا ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا ان کا ماضی کب کہاں سے سٹارٹ ہوا، یا سیاسی کریئر جو ہے وہ کب کہاں کیسے شروع کیا، کس کے ہاتھوں شروع ہوا۔ 22 جون 1956 کو ملتان میں پیدا ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب، اور بنیادی تعلیم انہوں نے پنجاب سے ہی حاصل کی۔ پھر یہ ایچیسن کالج لاہور میں پڑھے، اس کے بعد یہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد فوراً یہ یو کے چلے گئے، انگلینڈ، ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے اپنی ہائر ایجوکیشن ختم کر کے 1984 میں واپس پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان میں تشریف لانے کے فوراً بعد یہ سیاست میں متحرک ہو گئے ناظرین، اور وہ دور کس کو نہیں یاد، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ اور 1985 میں جب نان پارٹی الیکشنز ہوئے تو اس میں یہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے ملتان سے ہی، تو پاکستان کے دی موسٹ ینگسٹ ایم پی اے کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ 28 سال اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً، جب یہ پنجاب، ساؤتھ پنجاب ملتان سے یعنی ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے 1985 میں۔ اس کے بعد فوراً بعد یہ جنرل ضیاء الحق کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی بڑی نوازشیں، بڑی مہربانیاں رہیں، یہ کچھ قسمت کا بھی ساتھ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے ساتھ بڑے بڑے بزرگوں کی دعائیں، بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ گدی نشین بھی ہیں یہ۔ تو ناظرین یہ ہر چیز، ایوری تھنگ پلے اٹ اسپاٹ، یو نو ایوری تھنگ وی کنسیڈر، کیونکہ دیکھیں بے شک یہ چیز ان کے سیاسی کیریئر کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی۔ بذات خود شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی، ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے ناظرین، کہ ہم نے کبھی بھی اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ویری گڈ۔ تو ناظرین لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ، وہ یہ کہ 1985 سے لے کے 1988 تک یہ رہے وہاں پہ، یہ ایم پی اے صوبائی اسمبلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گورنر بھی بنا دیا ساؤتھ پنجاب کا۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، 29 سال کے تھے تو ان کو گورنر کا جو کہنے کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ انہوں نے بڑا کام کروایا ناظرین صوبائی ساؤتھ پنجاب میں، لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں ان کو، اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد، اس وقت چیف منسٹر کی حیثیت سے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں، ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے وہ مضبوطی پکڑتی گئی دن بدن، یعنی کہ بہت زیادہ نزدیک ہو گئے، کلوز ہو گئے۔ ایک تو یہ ضیاء الحق کے نزدیک ہو گئے، دوسرا نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ پھر ہوا یہ، میں اب لمبی سٹوری نہیں سناؤں گا، اس چیز کو بڑا مختصر رکھوں گا ناظرین، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو 1988 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو دوبارہ پھر سے یہ ایم پی اے الیکٹ ہو گئے ملتان سے ہی، اور انہوں نے پھر مسلم لیگ نون کو آفیشیلی جوائن کر لیا۔ بائی دین بہت زیادہ قربت ہو گئی ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سے، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر اعلیٰ تھے، چیف منسٹر آف پنجاب تھے۔ پھر ناظرین تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ اگر میں ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ ایچی بیچی اس کی بیان کرنا شروع کروں تو تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لگ جائیں گے، تو پھر بھی یہ تفصیلات مکمل نہیں ہوگی۔ تو میں اس کو کوشش یہی کر رہا ہوں کہ، یا اسی کوشش میں جٹا پڑا ہوں کہ یہ بہت ہی شارٹ لفظوں میں یہ اس مکمل یہ سٹوری جو ہے یہ ان کی پوری زندگی جو آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ عوام کی نظر میں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ مکمل، یا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اوکے، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، سبجیکٹ کی طرف۔ 1990 میں پھر یہ دوبارہ جب تیسری مرتبہ الیکٹ ہوئے ایم این اے کی سیٹ پہ، تو اس وقت یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ پھر 1993 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ پرائم منسٹر تھے۔ تو انہوں نے جب پھر الیکشن لڑا ایم این اے کا، پہلے یہ 3 مرتبہ ایم پی اے الیکٹ ہو چکے تھے، اور پھر
پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ 1993 میں انہوں نے MNA کا الیکشن لڑا اور ممبر آف نیشنل اسمبلی الیکٹ ہو گئے, کامیابی حاصل کی ناظرین. 1996 میں پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ان کو ساؤتھ پنجاب میں اپنی پارٹی کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر مقرر کر دیا, صدر کے فرائض عہدہ سونپ دیا. وہ اس لیے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بھی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں یا واضح کر دوں تاکہ اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے انہوں نے اس لیے ان کو صدر بنایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پاپولیرٹی کھو بیٹھی تھی ساؤتھ پنجاب میں. تو آبویسلی شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑی وائز چوائس تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی, ان کو وہاں پہ صدر بنانے کی. بہرحال انہوں نے وہاں پہ اپنے صدر کے فرائض سر انجام دیتے رہے. ناظرین پھر 1997 میں جب الیکشن ہوئے تو ان کو جاوید ہاشمی پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے ملتان ہی کے حلقے سے, ان کے اپنے ذاتی حلقے سے بری طرح شکست دے دی تھی. تو ناظرین یہ جب شکست خوردہ ہوئے ان کو رنج بھی ہوا بڑا کہ میں نے اتنا کام کروایا, اتنی عوام کی خدمت کی, تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ ہوا کیا؟ ہو سکتا دھاندلی ہوئی ہو, ووٹ ادھر ادھر کیے ہو, ووٹ خرد برد کیے ہو. آبویسلی یہ سب الزامات دیے گئے تھے. اس وقت کبھی اس پارٹی نے اس پارٹی کو بلیم دیا, جو ہارنے والی پارٹی نے جیتنے والی پارٹی کو ہمیشہ یہی بلیم لگاتے آئے ہیں. یہی ہوتا ہے پچھلے 70 سالوں سے. بہرحال اب الیکٹرک ووٹنگ مشینز آ رہی ہیں, اللہ کرے یہ اپروو ہو جائے تاکہ یہ دھاندلی والا سیاپا ہی ختم ہو, یہ بیچ میں سے چکر یہ کانٹے ختم نکال دیا جائے ہمیشہ ویسے کریے. اوکے ناظرین, لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ اگین. واپس آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف, موضوع کی طرف. شاہ محمود قریشی صاحب جب 1997 میں جاوید ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے ان کو شکست دی ملتان کے حلقے میں, تو جنرل پرویز مشرف نے ایک سال بعد تقریباً 98-99 میں ان کو کہا کہ آپ میرے لیے نا اکنامک ایڈوائزر لا دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی منسٹری وغیرہ دینی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اوکے. انہوں نے ٹھکرا دی وہ بات, کیونکہ وہ بچپن میں, وہ چھوٹی عمر میں وہ منسٹری والی عادتیں پڑ گئی تھی نا ان کو, تو وہ کیسے وہ چھوٹے سے فائنینشیل ایڈوائزر لاتے تھے ان کے, یا وہ اکنامی ایڈوائزر جسے کہتے ہیں اکنامک ایڈوائزر. تو انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ سن 2000 سے لے کے 2002 تک ملتان میں ہی لوکلی میئر کے عہدے پہ, ناظم میئر جس کو کہتے ہیں ناظرین, اس عہدے پہ یہ فائز رہے 2-2.5 سال تقریباً. تو انہوں نے بڑی خدمت کی, عوام کی بے تحاشا خدمت کی. آج بھی لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں, ان کے گیت گاتے ہیں کہ وہ دور ان کا جب یہ میئر تھے ملتان کے, تو بڑی انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کروائے تھے. اوکے, سن 2002 میں دوبارہ جب الیکشن ہوئے MNA کے, اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے ہی وہ الیکشن لڑا اور ان کو کامیابی ہوئی, اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے ان کو 97 میں شکست دی تھی جاوید ہاشمی صاحب, ان کو ہرا دیا. واٹ اے کم بیک. اس کو کہتے ہیں کہ ہمت نہ ہارنے والا جوان. ناظرین اس کے مضبوط ارادوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ 5 سال ہی کیپٹ ہز لو پروفائل, یہ بڑی حلیمیت کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ عوام کی خدمت میں جٹے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو اجر بھی دیا. تو ناظرین 2002 سے لے کے 2008 تک, 2003, 2008, 2002, 2003, پھر آل دا وے اپ ٹل 2008 تک انہوں نے خدمات انجام دی, پاکستان پیپلز پارٹی کے کو ہی ریپرزینٹ کرتے رہے. مگر میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو مینشن کرتا چلوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو اپنا اسپوکس پرسن بھی لگایا تھا ایک وقت تھا. 1996 کی بات ہے پروبیبلی, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس کے بعد پھر جب 2008 میں دوبارہ پھر یہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ٹکٹ پہ یہ جیتے, اور ان کو منسٹر پھر فورن منسٹر بنا دیا گیا. اس وقت پاور شیئرنگ تھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی صدر بحیثیت صدر, اور ساتھ میں آصف علی زرداری صاحب. پاور شیئرنگ مین کہ یہ 2 صدر کنسیڈر کیے تھے, ایک وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور دوسرا آصف علی زرداری, اور پرائم منسٹر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب. جی جناب. تو اس وقت ان کو فورن منسٹر لگایا گیا, جیسے کہ اب اس وقت موجودہ دور میں یہ وزیر خارجہ یعنی کہ فورن منسٹر کے فرائض سر انجام دے رہے. تو 2008 سے لے کے 2011 تک انہوں نے فورن منسٹری کے عہدے پہ اپنے جو ڈیوٹیز یا فرائض پورے کی, اور بڑا ٹھیک ٹھاک کیے, ڈنکے کی چوٹ پہ کیے. ناظرین بڑا دلیر انسان ہے یہ, وی ہیو ٹو گیو ہم دس کریڈٹ.
وہ اس لیے میں ہوائی بات نہیں کرتا ناظرین، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح میں ڈاکٹر علی کی ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ ہمیشہ زمینی حقائق پر بات کرنے والا انسان ہوں، کبھی ہوائی بات نہیں کرنی، کبھی یہ نہیں کہ جیسے سنیے آپ کو آپ کے آگے وہ بات پیش کر دی، نہیں، دلیر انسان۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2011 کو ریمنڈ ڈیوس کا ایک کیس ہوا تھا، امریکن جو ایجنٹ تھا، اس نے پاکستان کے شہر لاہور میں پاکستان کے جو 2 شہری تھے ان کو قتل کیا تھا، سرِ عام گولیاں ماری تھی۔ تو پوری ہماری کابینہ، پوری گورنمنٹ آف پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ اس وقت امریکن صدر تھا براک اوباما، ڈیموکریٹک صدر تھا، اور ان کی وزیر خارجہ تھی ہلری کلنٹن۔ جی جناب، تو ہلری کلنٹن صاحبہ نے ادھر دورہ کیا تھا پاکستان کا، آصف علی زرداری اور باشمول یہ یوسف رضا گیلانی اور جتنے بھی ان کے بندے تھے ان کے آگے پیچھے، اور جب بھی ان کا فون آتا تھا وہاں سے امریکہ سے، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو کوئی فون نہیں کرتا ادھر سے امریکہ سے، تو ادھر فلاں بندہ ان کا فون نہیں اٹھاتا، مگر آپ لوگوں کو یہ بات بھول گئی ہے۔ جب یہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا تھا تو آپ لوگوں نے کس طرح ان لوگ امریکہ کے جوتے چاٹے تھے۔ عوام کی یادداشت کو یہ پتہ نہیں کمزور سمجھتے ہیں یا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ میں ڈاکٹر علی کی خدمت ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ ہمیشہ حق بات ہی کرتا ہوں اور زمینی حقائق پر مبنی بات کرتا ہوں، اور اسپیشلی وہ باتیں عوام کے سامنے رکھتا ہے یا عیاں کرتا ہوں جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عوام کی زندگیوں پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے یا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ پیش آیا تھا فروری 2011 میں، اس وقت یہ فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ یہ واحد وہ بندہ تھا جو ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہا تھا، یعنی کہ اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دلوانے پہ تلے ہوئے تھے یہ، مگر ہماری پوری حکومت جتنی بھی اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ بھی حکومت سب امریکن ایڈمنسٹریشن یا امریکن گورنمنٹ کے آگے لیٹ گئی تھی، ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے۔ بہت بری بات۔ ہمیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کس منہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آج پاکستان پیپلز پارٹی والے یا پاکستان مسلم لیگ نون والے یا اور کسی بھی پارٹی یا عام ممبر آف پبلک وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس طرح نہیں بات کر رہے جس طرح ان کو کرنی چاہیے، یا یہ لوگ امریکہ کے آگے اس طرح کر رہے ہیں، یا امریکہ ان کو فون نہیں کرتا، یا یہ مودی کا فون نہیں اٹھاتے۔ کمال ہو گئی۔ ہمیشہ حقائق پہ مبنی بات ہونی چاہیے، نہ کہ جو منہ میں آئے بکتا رہے انسان، نہیں۔ ناظرین، ریمنڈ ڈیوس کے کیس پہ جب انہوں نے پورا سٹینڈ لیا، زرداری نے اور یوسف رضا گیلانی نے مل کے پلاننگ کر کے سازش کر کے ان کو ہٹا دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو معلوم تھا اچھے سے، جب ان کی خفیہ میٹنگ ہوئی آپس میں زرداری کی اور گیلانی کی، یوسف رضا گیلانی کی، کہ یہ شخص تو ہمیں بدنام کر دے گا، یا ہم پہ جو اتنا پریشر آیا ہوا امریکہ کا، یا وہ ہمیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، یا جو کچھ بھی ہے ہم ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، مگر یہ تو ان کو منہ توڑ جواب دے رہا مسلسل، تو اس کو ہٹا ہی دو۔ تو ان کو جب عہدے سے ہٹایا گیا تھا، مگر بہانہ کیا تھا اس وقت ناظرین، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہ ان کو فوری طور پہ فائر کر دیا تھا یا کہہ دیا تھا آپ گھر چلے جاؤ، نہیں، انہوں نے یہ بہانہ کیا، آصف علی زرداری نے جو اس وقت صدر تھے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کہ ہم اپنی کیبنٹ کو شرنک کرنا چاہ رہے ہیں، قومی خزانے میں بوجھ بنا ہوا ہے، اتنی بڑی یہ کیبنٹ ہے، تو ہم اپنے کیبنٹ کے ممبران جو ہیں ان کو ہم کم کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا نام بھی آ گیا، تو ان کو یہ کہہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ ٹھیک 6 مہینے بھی نہیں گزرے ناظرین، تقریباً 5.5 مہینے بعد صاحب نے نومبر کی 27 تاریخ 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور جب ہم جیسے جرنلسٹ جو نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں اور نڈر ہو کے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ پوچھتے رہے ہیں، ہم نے جب سوال کیا کہ شاہ صاحب آپ نے اتنا عرصہ تقریباً 20 سال گزارے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب آپ کو چھوڑنے کا خیال آیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کی کیا وجہ ہے، آپ ہمیں وجوہات بتائیں۔ تو انہوں نے ایک سمپل سا جواب دیا کہ جی میں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا 1993 میں، تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت حیات تھی، اس وجہ سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا۔ مگر ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کیا دیا کہ وہ کس وجہ سے چھوڑی انہوں نے، وہ سمجھنے والے کہتے ہیں نا سمجھ آتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اگلی بات کہی تو ہم سمجھ گئے اسی وقت بات، کہتے ہیں کہ جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ حیات تھی، اس وجہ سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، مگر اب
یہ پارٹی زرداری لیگ بن گئی ہے ان کے جانے کے بعد. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ اب بھٹو پارٹی نہیں رہی, یہ اب زرداری لیگ بن چکی ہے. تو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اس کو خیر بات کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہوں. تو دسمبر کی 4 تاریخ 2011 کو وزیر اعظم عمران خان, جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہے, 2018 میں یہ الیکٹ ہوئے, مگر اس 2011 میں یہ چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سربراہ عمران خان صاحب نے 4 دسمبر 2011 کو شاہ محمود قریشی صاحب کو وائس چیئر پرسن کا عہدہ دے دیا پاکستان تحریک انصاف میں. جی جناب. تو اس کے بعد ناظرین 2018 میں بھی الیکشن ہوئے, یہ الیکٹ ہوئے, ایم این اے بنے ملتان سے ہی, اور ساتھ ہی پھر ان کو منسٹری کا بھی عہدہ دے دیا گیا, اب فارن افیئرس یعنی کہ وزیر خارجہ ہے. یہ تو سب جانتے ہیں ناظرین. تو یہ 1956 سے لے کے ان کی پیدائش سے لے کے اب تک جو میں نے حالات و واقعات آپ کے ساتھ رکھے ہیں, اس کے پیچھے 2 مقاصد تھے ناظرین میرے ڈاکٹر علی کے. نمبر 1 کہ آپ کو ان کے بارے میں ذرا آگاہی حاصل کروانا. نمبر 2 کہ جو 40 سال تقریباً یہ شخص شاہ محمود قریشی صاحب سیاست میں رہ ابھی بھی ہے. یہ نہیں کہ 40 سال یہ رہے ہیں اب یہ ریٹائر ہو گئے, نہیں. 41 ایئرس if I have to be precise. تو 41 ایئرس ایک شخص جو سیاست میں رہا ہے, 9 سال تقریباً 9 سے 10 سال پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, پھر تقریباً 20 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور تقریباً 10 سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. 40-41 سال جس بندے نے سیاست میں گزارے اور ابھی بھی سیاست میں ہو, تو کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس کس کے دور میں کیا کیا کرپشن ہوئی, کس کس نے کیا کیا کرپشن کی, کہاں کہاں کتنے اربوں خربوں ڈالرز کا گھپلا ہوا, یا اس ملک اور قوم کا پیسہ لوٹنے والے کون کون سے لوگ ہیں. کیا یہ ان کی طرف فنگر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے؟ یہ اپنے سائلنس کو توڑ نہیں سکتے, اپنی خاموشی کو توڑ سکتے ہیں. مگر سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں NRO نہیں دوں گا, میں ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے ضرور کھڑا کروں گا اور ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دلواؤں گا جن لوگوں نے اس ملک و قوم کا پیسہ لوٹا ہے, بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے. تو کیا کبھی پرسنلی پرائیویٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ سوال کیا کہ شاہ صاحب ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ ایک ایماندار انسان ہیں اور آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی, مگر خدا را آپ ان لوگوں کے ساتھ اور بڑی ہائیسٹ پوسٹ پہ آپ نے اپنے فرائض سر انجام دیے ان کے دورے ادوار میں, ان کے دورے حکومتوں میں. تو آپ خدا را اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی بھی قانون کی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے اس ملک کا اور اس قوم کا پیسہ بے دردی سے لوٹا, اور نہ صرف پیسہ لوٹا, اس ملک اور قوم کو برے طریقے سے پٹوایا, اور بچے کو قرضائی کر کے ان کے سروں پہ اربوں خربوں ڈالر کا قرضہ چڑھا کے اس ملک سے تمام اپنی دولت جائیداد منی لانڈرنگ کے ذریعے ان لوگوں نے باہر دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کی, اور آج ان کے بچے اور یا ان کی آنے والی نسلیں بھی سیکیور ہوئی بیٹھی ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی طریقے سے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے لا کے, اور ان کو نہ صرف سخت سے سخت سزائیں دلوائی جائے بلکہ ان سے وہ تمام ریکوری بھی کروائی جائے جو انہوں نے ملک و قوم کا پیسہ لوٹا ہے, وہ واپس ملکی خزانے میں جمع کیے جائیں. تو ہمارا سوال پھر بھی ابھی بھی وہی ہے ناظرین کہ بڑا سوال کہ شاہ محمود قریشی صاحب 41 سال اور لیٹ سے 40 ایئرس 40 سال سے پاکستان کی سیاست میں سرگرم عمل ہے, نہ صرف پاکستان کی سیاست میں بلکہ یہ چیف منسٹر بھی رہے اور فارن منسٹر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ یہ وزیر خزانہ بھی رہے, اور بڑے بڑے انہوں نے کی پوزیشنز ان کے پاس رہی ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ بڑے قریبی ان کے تعلقات و مراسم بھی رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں نیب نے ریفرنسز دائر کر رکھے ہیں. ایف آئی اینٹی کرپشن نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز
جو بن رہے ہیں یا بننے جا رہے ہیں، اور کچھ تو ان کے اوپر تحقیقات بھی مکمل ہو چکی ہے، مگر آج تک کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی بھی کسی بھی کیس میں انہوں نے یہ کہا ہو ایسے ہاتھ اٹھا کے حلفیہ کہ یور آنر یا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، میں اس کیس میں ان مجرموں کو سزا دلوانے میں ایک وٹنس ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، پاکستان کے قانون اور آئین کی مدد کر سکتا ہوں، پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ لانے میں مدد کر سکتا ہوں، یا مجھے وہ تمام راز پتہ ہے، میں وہ قانون اور آئین کے مطابق ٹیسٹیفائی کر سکتا ہوں جج صاحب کی موجودگی میں۔ کب ہوگا یہ سب؟ اللہ عالم۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے۔